نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. ایمان اور یقین کے بارے میں بات چل رہی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یقین کی 4 شاخیں بیان کی جس پر بات چل رہی تھی. پہلی بات جو بیان کی باریک فہم، یعنی انسان کے اندر بہت باریک سمجھ ہونی چاہیے، اس کی سوجھ بوجھ جو ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے کہ کند ذہن نہ ہو، بد فہم نہ ہو، بات کو سمجھنے والا ہو. کیونکہ اگر کند ذہن ہے، بد فہم ہے تو صحیح بات کا بھی غلط مطلب سمجھ جاتا ہے، صحیح بات بھی سمجھ میں نہیں آتی. تو فہم اس کا صحیح ہونا چاہیے. اور اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو اللہ کا ذکر ہے اور ایک اللہ والوں کی صحبت ہے کہ جس کی برکت سے انسان کا جو فہم ہے وہ نورانی ہوتا ہے، اس کے اندر نورانیت آتی ہے. اور دوسرے فرمایا کہ گہرا علم. اور تیسری چیز ہے حکمت و دانائی، کہ اس کے اندر حکمت ہونی چاہیے، اسے چیزوں کو جانچنا اور پرکھنا چاہیے اور حسب مراتب لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے. اور چوتھی بات ہے حلم اور بردباری. اور یہ بڑی اہم صفت ہے کہ آدمی کے اندر حلم یعنی برداشت کا مادہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جذبات میں آپے سے باہر ہو جائے، نہ کسی بات کو سمجھے اور بغیر سوچے سمجھے اپنے جذبات کا اظہار کر دے، بلکہ اپنی زندگی کا اصول یہ بنانا چاہیے کہ جب آدمی کسی کی بات کو سنے تو پہلے پوری بات کو سننا چاہیے، پوری بات کو سننے کے بعد پھر اس کا جواب دینا چاہیے. آج ہوتا یہ ہے کہ کبھی انسان ادھوری بات سنتا ہے اور ادھوری بات سن کر جواب دے دیتا ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی کی بات ہے. کیونکہ پوری بات سننے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سامنے والا کہنا کیا چاہتا ہے. اب ادھوری بات سن کر جو جواب دیا عجلت میں، جلد بازی میں، اور یہ کہ اندر کی ایک ایسی اخلاق کی خرابی ہوتی ہے کہ کسی دوسرے کی بات کو کاٹ کر اپنی بات کو کرنا. اتنا حلم ہونا چاہیے، برداشت ہونی چاہیے کہ آدمی پہلے دوسرے کی بات کو سنے اور پھر ٹھنڈے دماغ سے اس کا جواب دے کہ آخر اس نے کہا کیا ہے. پھر اسی طرح ایسا حلم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ناگواری اسے پیش آ رہی ہے اس ناگواری کو برداشت کرنے والا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے، علم کا سوال کیا ہے، اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم. آپ نے فرمایا کہ اللہ علم کے ذریعے سے میری مدد فرما اور حلم کے ذریعے سے مجھے زینت عطا فرما. اور زینت کسے کہتے ہیں؟ زینت کہتے ہیں کسی چیز کی کو اچھا نظر آنا، کسی چیز کا کہتے ہیں نا زیب و زینت، کہ کوئی چیز دیدہ زیب نظر آ رہی ہے، آنکھوں کو بھانے والی ہے. تو اسی طرح سے انسان کی شخصیت ہوتی ہے، اسی طرح سے انسان کی گفتگو ہوتی ہے اور اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو جس آدمی کے اندر حلم ہوتا ہے اس آدمی کے اندر گہرائی بھی زیادہ ہوتی ہے، برداشت کرنے کا مادہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور درگزر کرنے کا مادہ بھی زیادہ ہوتا ہے. تو حلم اور بردباری یعنی کسی بوجھ کو برداشت کرنے والا، ناگوار چیزوں کو برداشت کرنے والا،
ناگواری کا جواب ناگواری سے نہ دینے والا، ناگواری کو درگزر کرنے والا، ماحول کو خراب نہ کرنے والا، تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ حلم جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ اور جب بندہ حلم کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو حلیم حقیقی ہیں، اور اس کے اندر جو حلم کی صفت ہے مجازن اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اللہ ایسے بندے سے پیار کرتا ہے کہ جو بشر ہو کر اور پھر صفات خدا بندی کو اختیار کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جس شخص کو فہم حاصل ہو گیا، اس کو علم صحیح حاصل ہو گیا، کہ علم صحیح حاصل کرنے کے لیے فہم صحیح کی ضرورت ہے، فہم سلیم کی ضرورت ہے۔ تو جس کو فہم حاصل ہو گیا اس کو علم صحیح حاصل ہو گیا، اور جس کو علم صحیح حاصل ہو گیا اس نے شریعت مقدسہ کی حکمتوں کو پہچان لیا۔ کیونکہ شریعت صرف کسی الفاظ کا نام نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگ الفاظ کے ذریعے سے شریعت کو پہچانتے نہیں، اس کی حکمتوں کو پہچاننا، اس کے منشا کو پہچاننا۔ تو جس کے پاس علم صحیح ہوگا، فہم صحیح ہوگا، اب اس کے بعد اس کی سمجھ میں شریعت مقدسہ کی حکمتیں آتی ہیں۔ اور وہ کب آتی ہیں؟ وہ کسی دعوے کے ذریعے سے نہیں آتی۔ جب آدمی اپنے اندر کے دعوے کو پامال کرتا ہے اور اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ایک تذلل، ایک عاجزی، ایک انکساری۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے ہوئے، تو ایک بات بڑی عجیب فرمائی۔ فرمایا کہ جسے ساری زندگی کام میں لگے رہنے کے بعد، نکمے آدمی کو نہیں، گھر بیٹھنے والے کو نہیں، کام میں لگے رہنے کے بعد، یعنی جو اپنی صحت کو، وقت کو کام کے اندر لگا رہا ہے، اور کس کام میں؟ دین کے کام میں لگا رہا ہے۔ تو ساری زندگی کام میں لگے رہنے کے بعد جس کو یہ چیز حاصل ہو گئی کہ مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، فرمایا اسے سب کچھ حاصل ہو گیا۔ کیونکہ یہ راستہ دعوے کا راستہ نہیں ہے، یہ کوئی ناز کا راستہ نہیں ہے، نیاز کا راستہ ہے، عاجزی انکساری کا راستہ ہے، اور دعوت اللہ کو کسی کا پسند نہیں۔ کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا نا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو کہا کہ میں، اور بات تو صحیح تھی کہ روئے زمین پر جب نبی موجود ہو تو نبی سے بڑھ کر تو کسی کا علم نہیں ہو سکتا کہ نبی براہ راست اللہ سے لیتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی اللہ کو پسند نہیں آئی، اور پھر خضر علیہ السلام کی طرف بھیج دیا۔ سورہ کہف میں تفصیلی واقعہ ہے کہ خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ جو علم تمہارے پاس ہے وہ مکمل علم نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ اور علم ہے، اور یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ کسی کو کوئی علم دیتا ہے، کسی کو کوئی علم دیتا ہے۔ ایک عالم جب علم دین حاصل کرتا ہے، 8 سال ایک کورس کی، ایک نصاب کی تکمیل کرتا ہے، وہ پورے دین کی تکمیل نہیں کرتا۔ 8 سال کے بعد اس میں یہ استعداد آتی ہے کہ کتاب کو پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے مکمل علم حاصل کر لیا۔ اور جس کے اندر یہ دعویٰ آ جائے کہ میں نے مکمل علم حاصل کر لیا، پھر اس سے بڑا جاہل بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ انسان ساری زندگی اپنے کو طالب علم سے سمجھنا چاہیے، اور ساری زندگی وہ طالب علم رہتا ہے۔ کبھی اپنے کو یہ نہیں سمجھے کہ میں نے تو بہت کچھ حاصل کر لیا، نہیں۔ تو ساری زندگی کام میں لگے رہنے کے بعد جسے یہ چیز حاصل ہو گئی کہ مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، فرمایا کہ اسے سب کچھ حاصل ہو گیا۔ اور جس نے شریعت مقدسہ کی حکمتوں کو پہچان لیا، اس کے اندر حلم اور بردباری کا وصف پیدا ہو گیا۔ ایسا شخص کبھی کسی معاملے میں کوتاہی نہیں کرے گا، کہ شریعت اس کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہوگی، جو شریعت کی حکمتوں کو سمجھنے والا ہوگا۔ پھر اسے پتہ ہوگا کہ مجھے کس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے، کس کا کیا مرتبہ ہے، اور حسب مراتب کیسے لوگوں سے برتاؤ کرنا چاہیے، ناگواریوں پر کیسے صبر کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں پر کیسے شکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ دل پر اسرار اور رموز کو کھول دیتا ہے، اللہ دل پر حقیقتوں کو منکشف کر دیتا ہے۔ اور وہ جب ہی ہوتا ہے کہ جب آدمی اللہ سے لو لگاتا ہے، عاجزی کو اختیار کرتا ہے۔
یہ نہیں کہ انسان اندر سے گھٹن کے اندر مبتلا ہے، تنگی کے اندر مبتلا ہے، تو پھر ایسے لوگ تنگی کے اندر ہی مبتلا رہتے ہیں، پھر حقیقتیں ان پر منکشف نہیں ہوا کرتی۔ حقیقتیں اس پر منکشف ہوتی ہیں جو اللہ کے لیے اپنے کو مٹاتا ہے، لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتا ہے، تو کسی معاملے میں پھر اس سے کوتاہی نہیں ہوتی جس کے اندر حلم اور بردباری پیدا ہو جاتی ہے۔ اگرچہ لوگوں میں گھل مل کر زندگی بسر کرے، یعنی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ عامیانہ زندگی ہوتی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ کر لوگ کہتے تھے نا، کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے جیسے ہی ہیں، اور یہ تو کھاتے پیتے بھی ہیں، یہ تو بازار میں بھی جاتے ہیں، تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ لیکن بڑا فرق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان تھے، اور عام لوگ آپ کے برابر کیسے ہو سکتے تھے؟ لیکن جاہلوں کو یہ دھوکہ لگ جاتا تھا، کہتے تھے کہ تو ہمارے جیسے ہی ہے نا، کہ یأکلون الطعام ویمشون، قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ یہ تو کھاتے پیتے بھی ہیں، بازاروں میں بھی جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار اعتراض کیا کرتے تھے۔ تو زندگی کیا ہوتی ہے؟ زندگی عامیانہ ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بڑا کوئی جبہ قبہ دیکھنے کے اندر یہ کوئی بڑے علامہ اور اندر سے بالکل خالی نہیں، ایک عامیانہ سی زندگی ہوتی ہے کہ دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ ہاں بس یہ بھی ہمارے جیسے ہی کوئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اونچے درجے کے فقیہ سے ارشاد نقل کیا کہ یقین تو سارا کا سارا ایمان ہی ہے۔ یقین کیا ہے؟ سارا کا سارا ایمان ہے۔ ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ، صحبت یافتہ مقدس جماعت حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے یقین اور ایمان کی پختگی کے واقعات بڑی کثرت سے احادیث اور تاریخ کی کتب میں وارد ہیں، اور کیوں نہ ہوں جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس صحبت اور نظر و توجہ کی برکت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کا ادنا سے ادنا فرد بھی ایمان و یقین کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھا۔ ان پاکیزہ ہستیوں کے چند واقعات اس امید پر بطور نمونہ ذکر کیے جاتے ہیں کہ شاید کوئی مسلمان ان مبارک واقعات اور قصص سے عبرت حاصل کر لے اور اپنا تزکیہ نفس کر کے ایمان اور یقین کے اونچے مراتب حاصل کرنے کی سعی کرے۔ اور ایمان کے مراتب اس وقت تک حاصل نہیں ہوتے جب تک تزکیہ نہ ہو۔ تزکیہ کس کا؟ نفس کا تزکیہ، نفس کو برائیوں سے پاک کرنا، نفس کو خرابیوں سے پاک کرنا، خواہشات سے پاک کرنا، حرص و حوث سے پاک کرنا، لالچ اور طمع سے پاک کرنا، حسد اور بغض سے پاک کرنا، یہ ہے نفس کا تزکیہ اور یہ نفس کی پاکیزگی۔ اب بظاہر تو آدمی بڑا عبادت گزار ہے، بذات بھی صحیح ہے، لیکن اندر سے حرص ہے، طمع ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، گھٹن ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ اندر کا تزکیہ نہیں ہے۔ باہر سے تو صحیح ہے، جیسے کوئی پھل ہے، باہر سے تو بڑا صحیح نظر آتا ہے لیکن اندر سے گلا سڑا ہے تو کسی کام کا نہیں۔ پھل تو وہ ہے جیسا باہر سے ہو ایسا اندر سے بھی ہو۔ اب اندر کا اگر گلا سڑا ہے تو بیکار ہے، پھینکنے کے لائق ہے۔ اسی طرح وہ انسان جو باہر سے تو اپنے کو بنا سنوار کر رکھے لیکن اندر سے اپنے اخلاق کو درست نہ کرے، پھر اس پھل کی مثال ہے کہ جو اوپر سے تو خوش نما ہے لیکن اندر سے بدنما ہے، کہ کوئی اندر سے ذائقہ نہیں، کوئی اندر سے ٹیسٹ نہیں، نہ وہ کھانے کے لائق ہے، وہ تو پھینکنے کے لائق ہے۔ تو انسانوں کے اندر یہ مثال موجود ہے کہ ظاہری اعتبار سے انسان کچھ ہوتا ہے اور اندر سے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور اصل چیز جو ہے اندر سے اپنے آپ کو درست کرنا، یعنی اپنے باطن کا تزکیہ۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو واقعات ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے تزکیہ کا کتنا اہتمام کیا تھا اور کس طرح اپنی چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔
فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا مشہور ارشاد ہے، لو کشف الغطاء مزددت یقیناً، فرماتے ہیں کہ اگر آخرت کی اشیاء جنت و دوزخ سے پردہ ہٹا کر، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں آخرت کی اشیاء جنت و دوزخ سے پردہ ہٹا کر مجھے ان آنکھوں سے بھی دکھا دی جائیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر پہلے ہی سے اتنا یقین ہے کہ مزید یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. یعنی اتنا زیادہ یقین ہے کہ ابھی تو دیکھا نہیں نا، نہ جنت کو دیکھا، نہ دوزخ کو دیکھا، نہ آخرت کی چیزوں کو دیکھا، نہ اللہ کا دیدار کیا، لیکن سنا ہے، دیکھا نہیں ہے. تو سننے کے باوجود اتنا یقین ہے کہ اگر وہ چیزیں دکھا دی جائیں، وہ چیزیں سامنے رکھ دی جائیں، تو فرماتے ہیں کہ میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، میرا یقین اس درجے کامل یقین ہے. قیس بن حجاج کی روایت میں ہے کہ راوی نے کہا کہ جب مسلمانوں کے ہاتھ مصر فتح ہوا تو اہل مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ مصر کے گورنر تھے. ان دنوں بونا، جو کہ عجمی مہینوں میں سے ایک نام ہے، جیسے مہینے ہیں نا جنوری، فروری، یا اسلامی مہینے محرم، سفر، تو اسی طرح سے ہی عجمی مہینوں میں بونا ایک مہینے کا نام ہے. تو وہ مہینہ شروع ہو چکا تھا. اہل مصر نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا ہے، جب تک ہم ایک رسم نہ کر لیں دریائے نیل نہیں بہتا. آپ نے دریافت کیا کہ بھائی وہ رسم کیا ہے، کون سی رسم کرتے ہو؟ تو اہل مصر نے بتلایا کہ وہ رسم یہ ہے کہ جب اس مہینے کی 12ویں رات گزر جاتی ہے تو کہیں سے ایک کنواری لڑکی جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہوتی ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں اور اس لڑکی کے ماں باپ کو کسی طرح راضی کر لیتے ہیں. پھر اس لڑکی کو جہاں تک ہو سکے بہترین لباس اور زیور سے آراستہ اور پیراستہ کر کے اسے دریا نیل میں ڈال دیتے ہیں، اس سے دریا بہنے لگتا ہے. یعنی ایک لڑکی، جوان لڑکی، کنواری لڑکی اور اپنے ماں باپ کی اکلوتی، اس کی بھینٹ دریا کو چڑھا دیتے ہیں اور دریا چلنے لگتا ہے. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات اسلام میں ہرگز نہیں چل سکتی. اسلام کے اپنے الگ پیمانے ہیں، یہ چیز اسلام میں نہیں چل سکتی. اسلام تو اپنے سے پہلے کی تمام رسوم بد کو مٹا دیتا ہے. اسلام تو رسوم کو مٹانے کے لیے آیا ہے، جاہلیت کی رسوم کو مٹانے کے لیے. تو یہ چیز چلنے والی نہیں. چنانچہ اہل مصر نے بونا کے مہینے میں یہ رسم ادا نہ کی اور دریا نیل بہنا بند ہو گیا. جب اہل مصر کو پانی کے معاملے میں تنگی پیش آئی تو انہوں نے جلا وطنی کا ارادہ کیا کہ بھئی اب یہ علاقہ چھوڑ دو، کیونکہ پانی ہے تو زندگی ہے، پانی نہیں تو زندگی بھی نہیں، تو یہ علاقہ چھوڑ دو. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے یہ ساری کیفیت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لکھی جو امیر المومنین ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جوابی خط تحریر فرمایا کہ تم اس رسم کے سلسلے میں جو کچھ کیا ہے وہ تم نے درست کیا ہے. یعنی اپنے گورنر کی تائید کی کہ تم نے جو کچھ کیا ہے وہ درست کیا ہے، اور میں تمہارے خط کے جواب میں ایک پرچہ لکھ کر رکھ دیا ہے، خط ملنے پر یہ پرچہ دریا نیل میں ڈال دینا. چنانچہ خط موصول ہونے کے بعد حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے وہ پرچہ دریا نیل میں ڈال دیا. اور جب وہ پرچہ پہنچا تو مصر کے لوگ مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے کہ یہ بھی عجیب بات ہے کہ بھلا یہ دریا ہے، یہ پرچہ اور دریا بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ کوئی مخلوق ہے، یہ کوئی
اس کے کوئی کان ہے کہ یہ سنے گا؟ آخر یہاں پر یہ پرچہ ڈالا جائے گا تو یہ سنے گا یا دیکھے گا یا پڑھے گا، کیا ہوگا؟ تو مذاق بنانے لگے۔ تو سنیچر کی صبح حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے وہ پرچہ دریا میں ڈال دیا، اور دریا نیل ایسا جاری ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا جاری کر دیا کہ 16 ہاتھ کا اس کا پانی ایک ہی رات میں چڑھ گیا، بالکل بھر کے چلنے لگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان و یقین کی برکت سے آج تک اہل مصر کو اس رسم بد سے بچا لیا اور ہمیشہ کے لیے اس رسم بد کو مٹا دیا۔ اب یہ کیا چیز تھی؟ یقین تھا، یقین تھا۔ اللہ ایسا یقین ہمارا بھی بنا دے کہ اللہ کی ذات پر ہمیں بھروسہ ہو، اللہ کی ذات پر ہمیں یقین ہو، اور دل دماغ میں یہ بات پیوست ہو جائے کہ کار فرما اگر کوئی ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کی مشیت کار فرما ہے، جو کچھ ہوتا ہے اس کی مشیت سے ہوتا ہے، اس کے ارادے سے ہوتا ہے، مخلوق کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو جب وہ اس کی مشیت جو ہے وہ کار فرما ہے، ہر چیز میں کار فرما ہے، تو پھر اپنے کو اس کی مشیت کے تابع کر دینا چاہیے اور ہمیشہ مدد اسی سے مانگنی چاہیے۔ تو ادھر ادھر بھٹکنا نہیں چاہیے۔ اس دن بھی میں عرض کر رہا تھا نا کہ وظیفوں کے پیچھے، تعویذوں کے پیچھے، دواؤں کے پیچھے ادھر در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی چاہیے۔ اس مشیت کے تابع اپنے آپ کو کر دے اور شریعت کی حدود میں رہ کر زندگی کو گزارے، اللہ خیر و برکت کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ اللہ کسی مخلوق کا محتاج نہیں کرتا، لیکن اللہ سے امید تو کامل ہو نا، یقین تو کامل درجے کا ہو۔ ایک طرف مخلوق سے بھی امید لگائی، ایک طرف اللہ سے بھی امید لگائی تو شرک میں مبتلا ہے۔ اللہ تو دل کی نیت اور ارادے کو دیکھتا ہے۔ اللہ کبھی ایسے شخص کا ہاتھ نہیں پکڑتا کہ جو تذبذب کا شکار ہو، کہ مخلوق کو بھی دیکھ رہا ہے اور اللہ کی طرف بھی دیکھ رہا ہے۔ ایسے کی دعا کے اندر بھی تاثیر نہیں ہوتی، ایسے کی بات کے اندر بھی اثر نہیں ہوتا کہ جو اس تذبذب کا شکار ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بے یقینی کے ساتھ تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اس تذبذب کے ساتھ تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے، اور جس درجے کا انسان کا یقین اور بھروسہ ہوتا ہے، آدمی اپنا لے کہ آزما لے اپنے آپ کو، میرا یقین اور بھروسہ کیسا ہے۔ جس درجے کا یقین اور بھروسہ ہوتا ہے اسی درجے کی اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ یقین کمزور ہے تو پھر ایسوں کے ساتھ مدد نہیں آتی۔ ہاں، یقین کو انسان مضبوط کر لے، پھر دیکھے اس کی یقین سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ کیسی آئے گی؟ اس کے وہم و گمان سے بھی زیادہ ہوگی کہ بدر میں کیسے مدد آئی، اللہ نے کیسی نصرت فرمائی، فتح مکہ کے دن کیسی اللہ کی نصرت نازل ہوئی، اور بے شمار واقعات ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے، کہ بے سر و سامانی کے عالم میں جب اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ ہوتا ہے، پھر اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کرتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما۔
اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، یا اللہ یقین کامل ہمیں عطا فرما، شرک جلی سے، شرک خفی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، اولاد کا محتاج نہ بنا، فساق فجار کا دست نگر نہ بنا، یا اللہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، اپنی محبت کا، معرفت کا، حکمت کا، دانائی کا، حلم و بردباری کا یا اللہ رزق ہمیں عطا فرما، یا اللہ علوم نافع عطا فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ یہ بارش کی، سیلاب کی جو تباہ کاریاں، اس کے متاثرین یا اللہ جہاں کہیں بھی ہیں ان کی بحالی کا، آباد کاری کا یا اللہ غیب سے انتظام فرما، یا اللہ بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ عطا فرما، ان کے سروں پہ سائبان عطا فرما، یا اللہ یہ مخلوق پریشان ہے، یا اللہ تو اپنی مدد کو نازل فرما، یا اللہ جو بھوکے ہیں انہیں کھانا عطا فرما، بے لباس ہیں انہیں لباس عطا فرما، یا اللہ اپنی مدد کو نازل فرما، بے یار و مددگار نہ فرما، یا اللہ ہر ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ اپنی شامت اعمال سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے، اپنی پناہ میں لے لے، یا اللہ کسی امتحان میں مبتلا نہ فرما، آزمائش میں مبتلا نہ فرما، یا اللہ جو بحالی کا کام کرنے والے یا اللہ خدمت میں لگے ہوئے ادارے ہیں، انفرادیت یا اللہ جو لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ تو سب کی خدمات کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں بڑھ چڑھ کر اپنے ان بھائیوں کی مدد کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما، یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين.